الرحیم کل نہیں چھوڑ دیا تھا نا وجب وزر تکفیر بالمال۔ اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق قرار دیا، وصف کو شرط کے معنی میں انہوں نے رکھا، شرط کے درجے میں رکھا، اور تعلیق بالشرط کو منع حکم کے اندر عامل اور مؤثر معنی منع سبب نہیں۔ گویا کہ کسی چیز کو کسی شرط پر آپ نے معلق کیا تو اس تعلیق کی وجہ سے اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ممنوع ہوتا ہے، وہ حکم موجود نہیں ہوتا ہے، مگر سبب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کس لیے کہ تعلیق صرف منع حکم کے اندر مؤثر ہوتا ہے کہ تعلیق جب تک رہے گی وہاں پر حکم کا حصول نہ ہوگا، منع سبب میں مؤثر نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق اور اعتاق کو ملک کے اوپر معلق کرنا کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا۔ کل میں نے بتایا تھا کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے یہ کہا ان نکحتک فانت طالق، یا کسی غیر کے غلام سے یہ کہا ان ملکتک فانت حر۔ ظاہر سی بات ہے اجنبیہ سے ان نکحتک کہہ رہا ہے، غیر کے غلام سے ان ملکتک کہہ رہا ہے۔ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو کیا ہے؟ مطلقہ ہے۔ اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے۔ یہاں پر اعتاق کو اور طلاق کو ملک کے اوپر نہ معلق کیا۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کہتے ہی عقد موضوع لملک المتع، یعنی اگر مجھے تیرے ساتھ ملک متعہ حاصل ہوا تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اب آپ غور کریں ان نکحتک یا ان ملکتک کے اندر یہ کلام امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باطل ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نکاح کے بعد ان کے نزدیک طلاق واقع نہ ہوگی اور مالک ہونے کے بعد غلام آزاد نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر طلاق کا جو سبب ہے انت طالق، تحریر کا جو سبب انت حر ہے، یہ تعلیق کے وقت کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا کہا؟ ان نکحتک فانت طالق ان ملکتک فانت حر۔ تعلیق کے وقت جو ہے انت طالق انت حر، یہ سبب کیا ہے؟ موجود ہے۔ ان کے ہاں تعلیق بالشرط منع حکم کے اندر مؤثر ہے، منع سبب کے اندر مؤثر نہیں نہ ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں یہ تعلیق جو ہے، یہ سبب تعلیق کے وقت کیا ہے؟ وہ موجود ہے۔ اب جب سبب تعلیق کے وقت موجود ہے تو اب سبب کے منعقد ہونے کے لیے محل کے اندر ملک کا وجود ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو محل ہے وہ کسی غیر کا غلام ہے، وہ اجنبیہ ہے، وہ محل ملک سے خالی ہے، تو ان کے نزدیک یہ کلام گویا لغو ہو گیا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی اجنبیہ سے کہتا ان دخلت الدار فانت طالق۔ تو یہ بالاتفاق باطل ہے، یہ والا ان دخلت الدار فانت طالق، تو ایسے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر طلاق اور اعتاق کی تعلیق ملک کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ نے باطل قرار دیا کہ وقت تعلیق یہاں پر سبب کیا ہے؟ موجود ہے، اور سبب کے انعقاد کے لیے محل درکار ہے، اور یہاں پر محل میں ملک درکار ہے، اور یہ محل ملک سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو یہ کلام کیا ہو گیا؟ لغو۔ اسی طریقے سے جب وزت تکفیرہ بالمال قبل الحن سے کسی شخص نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد ابھی قسم توڑی نہیں، حانث ہوا نہیں، اس نے مال کے ذریعے کفارہ ادا کر دیا، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے حانث ہونے سے پہلے مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنا جائز قرار دیا،
کسی شخص نے یہ قسم کھائی واللہ لا افعل کذا، خدا کی قسم میں ایسا نہ کروں گا، ابھی اس نے قسم توڑی نہیں اور مال کے ذریعے اس نے کفارہ ادا کر دیا، مثلا ایک غلام آزاد کر دیا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا انہیں کپڑا پہنا دیا، تو امام شافعی کے ہاں جائز ہے۔ کیوں انہوں نے مال کے ذریعے کفارہ ادا کرنا جائز قرار دیا؟ حانث ہونے سے پہلے فرماتے ہیں لأن الوجوب حاصل بالسبب على اصله، یہاں پر وجوب سے مراد وجوب کفارہ، لأن الوجوب سے مراد لأن وجوب الکفارتی، قسم کھانے کے بعد قسم کا جو کفارہ واجب ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ قسم کے کفارے کا وجوب امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یمین کے ذریعے کیا ہے؟ حاصل ہے۔ گویا جب کسی شخص نے قسم کھا لیا تو اگرچہ قسم اس شخص نے نہیں توڑی ہے، قسم کے کفارے کا نفس وجوب کیا ہو گیا؟ وہ ثابت ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ کفارے کی ادائیگی کا وجوب اس وقت ہوگا جب وہ قسم کو توڑے گا۔ تو لأن الوجوب حاصل بالسبب، فرماتے ہیں قسم کے کفارے کا وجوب، قسم کے کفارے کا وجوب پا لیا گیا، کس کے ذریعے؟ سبب کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ سبب کے ذریعے۔ سبب یہاں پر کون ہے؟ یمین ہے۔ اگر وہ قسم نہ کھاتا تو کفارہ اس کے اوپر واجب ہوتا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ قسم کے کفارے کا وجوب یہ حاصل ہو چکا ہے سبب یعنی یمین کے ذریعے، یمین ہی یہاں پر سبب ہے، اسی لیے یمین کی طرف وہ کفارے کی اضافت کی جاتی ہے، کفارۃ الیمین کہا جاتا ہے، کفارۃ الظہار کہا جاتا ہے کہ یہ کفارہ یمین کی وجہ سے واجب ہوا، ظہار کی وجہ سے واجب ہوا۔ فرماتے ہیں گویا یمین یہ سبب ہے کفارے کا۔ اب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، سبب جو ہے یعنی نفس وجوب تو یمین کی وجہ سے وہ پا لیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں ووجوب الادائی متراخ عنہ بالشرط، اور کفارے کی ادائیگی کا واجب ہونا، وجوب ادا سے مراد کفارے کی ادا کا واجب ہونا یہاں پر مؤخر ہے اس سے، کس سے؟ قسم سے کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک شرط کی وجہ سے۔ یہاں پر انہوں نے شرط لکھا، کیا مطلب؟ یعنی کفارے کا نفس وجوب تو یمین کی وجہ سے پا لیا گیا، جب سبب پا لیا گیا تو حکم کا یعنی کفارے کے وجوب کا اس کے اوپر ترتب تو ہوگا، لیکن کفارے کی ادا کا واجب ہونا یہ سبب یعنی یمین سے کیا ہے؟ متأخر ہے۔ یمین تو پا لیا گیا، قسم تو پا لی گئی، مگر کفارے کی ادائیگی کا وجوب نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہاں پر وجوب ادا جو سبب سے کیا ہے؟ مؤخر ہے، وہ ایک شرط کی وجہ سے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ کفارے کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے حانث ہونا، قسم کو توڑ دینا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو گویا یہاں پر وجوب ادا جو مؤخر ہے سبب سے، کہ ایک شرط کی وجہ سے کہ ادا کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ قسم کو توڑ دینا۔ اسی کو انہوں نے فرمایا ووجوب الادائی متراخ عنہ اے متراخ عن الیمین، متراخ عن السبب عن سبب وجوب الکفارہ، کفارے کے وجوب کا سبب جو یمین ہے اس سے وجوب ادا جو مؤخر ہے وہ اس وجہ سے کہ وجوب ادا کی ایک شرط ہے حانث ہونا، اور یہاں پر وہ پائی نہیں گئی، تو ہنس کے پہلے اگرچہ کفارے کا وجوب ہو چکا ہے مگر ادا واجب نہ ہوگی۔ والمالی يحتمل الفصل بین وجوبه ووجوب ادائه اما البدنی فلا يحتمل الفصل، یہاں پر کفارہ مالیہ کے درمیان اور کفارہ بدنی کے درمیان، جیسے روزے کے ذریعے کفارہ ادا کرنا، کفارہ بالمال کے درمیان
اور کفارہ بالصوم جو کفارہ یہ بدن کے ذریعے ہے، ان دونوں کے درمیان وہ فرق فرمانا چاہتے ہیں کہ حانث ہونے سے پہلے امام شافعی کے نزدیک کفارہ مالیہ کو ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کفارہ مال کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی روزے کے ذریعے کفارہ ہوتا ہے، تو کفارہ مالیہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں حانث ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے ادا کر دیا تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے کہ کفارے کا نفس وجوب جو ہے وہ سبب کی وجہ سے پا لیا گیا، اگرچہ ادا کا وجوب یہ مؤخر ہے اپنی شرط کی وجہ سے، برخلاف کفارہ بدنیہ کے کہ اس کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس یہ وجوب ادا یہ نفس وجوب سے مؤخر نہیں ہوا کرتا ہے، وہ یہ فرق کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والمالی، مالی سے مراد الواجب المالی، یعنی وہ کفارہ جو مال کے ذریعے واجب ہوا ہے، مالی سے مراد وہ کفارہ جو مال کے ذریعے واجب ہوا ہے، یحتمل الفصل یحتمل الفرق بین وجوبہ و وجوب ادائہ، کہ وہ کفارہ جو مال کے ذریعے واجب ہو رہا ہے اس کفارے کے اندر یہ فرق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نفس وجوب اور وجوب ادا کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ فرق ہو سکتا ہے کہ نفس وجوب ہو اور وجوب ادا کیا ہو؟ مؤخر ہو۔ تو واجب مالی نفس وجوب کے درمیان اور وجوب ادا کے درمیان فرق کا احتمال رکھتا ہے کہ نفس وجوب یہاں پر وجوب ادا سے متأخر ہو۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں، کسی شخص نے کوئی چیز خریدا مگر اس مبیع کے ثمن کی ادائیگی کی مدت 2 مہینہ رکھی کہ 2 مہینے پر میں اس کا ثمن ادا کروں گا۔ آپ یہ بتائیں، جب اس نے کسی چیز کو خرید لیا اور ثمن کی ادائیگی کی مدت اس نے 2 مہینہ رکھ دی تو بیتو اور اشترطو کہہ دینے کی وجہ سے یہاں پر نفس عقد سے وجوب کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ثابت ہو جاتا ہے ثمن کا، مگر ثمن کی ادا کا جو وجوب ہوتا ہے یہ 2 مہینہ تک کیا رہتا ہے؟ مؤخر رہتا کہ نہیں رہتا ہے؟ یہاں پر بیتو اشترطو کہہ دینے کی وجہ سے مشتری کے اوپر ثمن کی ادائیگی واجب ہوتی ہے کہ نہیں واجب ہوتی ہے؟ تو نفس وجوب یہاں پر عقد سے ثابت ہو جاتا ہے، مگر اس ادا کا وجوب یہ مؤخر ہوا کرتا ہے حلول اجل تک، حلول شہرین تک، جب تک 2 مہینے پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک ثمن کی ادا واجب نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے یہاں پر اس عقد کے اندر نفس وجوب ثمن تو پا لیا جاتا ہے مگر ثمن کی ادا کا وجوب یہ حلول اجل تک مؤخر رہتا ہے، ایسے جو کفارہ مال کے ذریعے واجب ہوتا ہے وہاں پر اس کفارے کا سبب پا لیے جانے کی وجہ سے کفارہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، مگر اس کی ادا کا وجوب یہ مؤخر ہوا کرتا ہے اس کی شرط کی وجہ سے۔ جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت اس کی ادا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ واجب مالی اپنے وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فرق کا تو احتمال رکھتی ہے، عمل بدنی، لیکن وہ کفارہ جس کی ادا بدن کے ذریعے واجب ہو، جیسے کفارہ صوم، فلا یحتمل الفصل اے بین نفس وجوبہ و وجوب ادائہ۔ کیا مطلب؟ یہ کفارہ یہ واجب مالی نفس وجوب اور وجوب ادا کے درمیان فرق کا احتمال اور فصل کا احتمال نہیں رکھتا کہ نفس وجوب منفصل ہو وجوب ادا سے، بلکہ نفس وجوب وجوب ادا سے یہاں پر متصل ہوتا ہے، دونوں ساتھوں ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ایسا یہاں پر نہیں ہو سکتا کہ نفس وجوب ہو اور وجوب ادا بعد میں پایا جائے، بلکہ یہاں پر نفس وجوب وجوب ادا ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ لیست الا فعلا معلوما، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نماز نام کس چیز کا ہے؟ اقیم الصلاۃ سے یہاں پر نماز کا وجوب ثابت ہو گیا کہ نہیں ثابت ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر
جو وجوب ہے، فرماتے نفس وجوب ادا ہی کا نام ہے کہ نماز افعال معلومہ ہی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر دیکھیں گے کہ روزہ وجوب ادا ہی کا کیا ہے؟ نام ہے۔ یہاں پر نفس وجوب اور وجوب ادا مؤخر نہیں ہو سکتے۔ فلما تأخر الاداء لم يبق الوجوب، کیا مطلب؟ جب ادا کیا ہو گئی؟ مؤخر ہو گئی۔ یہاں پر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ متصل نہ ہوتے ہیں، یعنی ادا میں کسی شخص نے کیا کر دی؟ تاخیر کر دی۔ فرماتے ہیں فلما تأخر الادا، اب جب کہ ادا مؤخر ہو گئی تو اب وجوب یہاں پر کیا ہے؟ باقی نہ رہا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے اور انہوں نے اس طریقے سے فرق کیا، مگر یہاں پر مصنف امام شافعی کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں انا نقول، ہم یہ کہتے ہیں انا اقصی درجات الوصف۔ دیکھیے وصف کا 3 درجہ ہوتا ہے۔ ایک وصف کبھی علت کے معنی میں، کبھی وصف شرط کے معنی میں، کبھی وصف اتفاقی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وصف اتفاقی کے بارے میں تو امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارا سب کا اس باب میں اتفاق ہے کہ یہ منع حکم کے اندر کسی طریقے سے مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ صرف اختلاف ہمارا کس میں ہے؟ یہ وصف بمعنی علت یا وصف بمعنی شرط میں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انا اقصی درجات الوصف اذا کان مؤثرا ان یکون علتا للحکم، وصف کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وصف کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، منتہا درجہ ہے، اذا کان مؤثرا، جب وہ وصف کیا ہو؟ مؤثر ہو۔ یعنی وصف مؤثر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے ان یکون علتا للحکم، کہ وہ وصف مؤثر کسی حکم کی کیا بنے؟ علت بنے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الزانیۃ والزانی السارق والسارقۃ میں، یہاں پر الزانی، الزانیہ، السارق، السارقہ، یہ وصف کیا ہے؟ علت کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ ہاں، کیا مطلب؟ فجلدو الزانیۃ والزانی فجلدو، کیا مطلب؟ یہاں پر جلد کی جو علت ہے وہ صفت زنا ہے۔ جب تک زنا کی صفت متحقق نہ ہوگی اس وقت تک جلد کا تحقق نہ ہوگا۔ گویا فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، یہ معلول ہے کس چیز کا؟ صفت زنا کا۔ ایسا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قطع ید یہ معلول ہے وصف سرقہ کا، کہ سرقہ کی جب علت متحقق ہوگی تو قطع ید کا بھی تحقق ہوگا۔ اذا وجدت العلہ وجد المعلول سواء کانت صفت الزنا علت الزنا او علت السرقہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الزانیۃ والزانی اور السارق والسارقۃ میں، اب آپ غور کریں، وصف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ حکم کی علت ہو، ولا اثر للعلت فی نفی الحکم، ولا اثر للعلت فی نفی الحکم، اور علت کا کچھ بھی اثر نہیں ہے نفی حکم کے اندر۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر علت نہ پائی جائے تو حکم نہ پایا جائے، علت کا کچھ بھی اثر نہیں ہے نفی حکم کے اندر، بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے۔ یعنی امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں اور حنفیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عدم علت جو ہے یہ عدم حکم کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس حکم کی یہ علت یہاں پر نہیں ہے مگر اس علت کے علاوہ کوئی اور اس کی علت ہو، اور حکم جو ہے اس علت محققہ ثابتہ موجودہ کے ذریعے کیا ہو؟ ثابت ہو۔
ہاں یہ ثابت ہو جاتا کہ اس حکم کی یہی صرف علت ہے اور کوئی علت نہیں، اگر یہ علت خاصہ ہوتی اس حکم خاص کی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ عدم العلت یہ عدم حکم کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں لا اثر للعلت فی نفی الحکم، اور علت کا ذرا بھی اثر نہیں ہے نفی حکم کے اندر، اس لیے کہ عدم علت یہ عدم حکم کی دلیل نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ حکم جو ہے اسی علت خاصہ سے ثابت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم جو ہے کسی اور علت سے کیا ہو؟ ثابت ہو، کہ ایک حکم کی مختلف علتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب وصف کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے نفی حکم کے اندر، فَأَوْلَىٰ أَلَّا يَدُلَّ عَدَمُهُ عَلَىٰ عَدْمِ الْحُكْمِ، تو بدرجے اولا عدم حکم کے اوپر دلالت نہ کرے گا عدم وصف جو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 3 درجے نہ رکھے، ایک علت کے معنی میں ہو، ایک شرط کے معنی میں ہو، اور ایک معنی میں کس کے ہو؟ وہ اتفاقی کے ہو۔ تو وہ وصف جو وصف اتفاقی ہوتا ہے یہ علت کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو جب علت کا کچھ اثر نہیں نفی حکم میں، اعلیٰ کا جب کچھ اثر نہیں نفی حکم میں، تو ادنا تو بدرجے اولا بے اثر ہوگا۔ اے لا اثر لأدنى العلة فی نفی الحکم، کیا مطلب؟ یعنی علت کا جو سب سے ادنا درجہ ہے نفی حکم کے اندر اس کا بے اثر ہونا یہ تو بدرجہ اولا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں لا اثر للعلة فی النفی بلا خلاف ولو کان شرطا۔ اب ایک وصف بمعنی شرط نہ ہے، ولو کان شرطا فالشرط داخل علی السبب دون الحکم۔ فرماتے ہیں اور اگر وصف جو ہے علت کے معنی میں نہ ہو بلکہ وصف یہ معنی میں کس کے ہو؟ وہ شرط کے معنی میں ہو، جیسے کہ آپ نے من فتياتكم المؤمنات میں فرمایا۔ فرماتے ہیں اگر شرط ہو تو شرط جو ہے وہ سبب کے اوپر داخل ہے۔ کس پر داخل ہے؟ ان دخلت الدار فانت طالق، انت طالق یہ نہ سبب ہے۔ آپ غور فرمائیں، ان دخلت الدار یہ شرط داخل کس کے اوپر ہے؟ سبب کے اوپر داخل ہے۔ فرماتے ہیں اگر شرط ہو تو شرط سبب کے اوپر داخل ہے، حکم کے اوپر داخل نہیں ہے۔ اب جب حکم کے اوپر داخل نہیں ہے بلکہ سبب کے اوپر داخل ہے تو عدم وصف یہ عدم حکم کی دلیل نہ ہوگا۔ عدم وصف اس کی دلیل نہ ہوگا، عدم حکم کی دلیل نہ ہوگا۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ وصف جو ہے یہ شرط کے ساتھ ملحق ہے، اتنی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وصف کبھی شرط کے معنی میں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ عدم وصف یہ عدم حکم کی دلیل ہے۔ لأن عدم الشرط لا يدل عندنا على عدم الحکم، اس لیے کہ عدم شرط ہمارے ہاں عدم حکم کی دلیل نہیں، تو وہ وصف جو شرط کے ساتھ ملحق ہے اس کا عدم بھی جو ہے وہ عدم حکم کی دلیل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط یعنی ان دخلت الدار یہ سبب کے اوپر داخل ہے، یعنی انت طالقن کے اوپر، جو کہ انت طالقن مذکور ہے، سبب کے علاوہ حکم کے اوپر یہ داخل نہیں جو وقوع طلاق ہے۔ تو عدم شرط صرف عدم مشروط کی دلیل ہے، یعنی عدم سبب کی دلیل ہے، عدم حکم کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اسے بتانا چاہتے ہیں اگر شرط ہو تو شرط سبب کے اوپر داخل ہے، زیادہ سے زیادہ یہ عدم سبب کے اوپر دلالت کرے گا مگر عدم حکم کے اوپر یہ دلالت نہ کرے گا۔ فَمَنَعَهُ مِنْ اتصالہ بمحلہ۔ اب یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان دخلت الدار میں ان دخلت الدار جو ہے یہی نہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں تو شرط نے منع کی ضمیر وہ شرط کی طرف داخل ہوگی اور ہو کی ضمیر وہ سبب کی طرف راجع ہوگی۔ فرماتے ہیں تو شرط نے
اس سبب کو اپنے محل کے ساتھ متصل ہونے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ان دخلت الدار فانت طالقن کہہ دیا اور شرط داخل سبب کے اوپر، تو اب قائل کا قول انت طالقن یہ محل کے ساتھ جو ہے متصل ہی نہ ہوا، گویا محل کے اوپر واقع نہ ہوا ان دخلت الدار کی وجہ سے۔ ہاں اگر یہاں پر سبب کا سبب یعنی ان دخلت الدار فانت طالقن میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سبب تو پایا جا رہا ہے، اور جب یہ شرط داخل ہو گئی کس کے اوپر؟ سبب کے اوپر داخل ہو گئی، تو گویا کہ شرط نے، کس نے؟ شرط نے منع کر دیا کس چیز کو؟ سبب کو منع کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ محل کے ساتھ متصل ہونے سے۔ محل یہاں پر کون ہے طلاق کا؟ وہی عورت ہی نہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک محل کے ساتھ اتصال نہ ہوگا تو اس وقت تک طلاق کا وقوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق۔ ہمارے ہاں بھی طلاق نہیں پڑتی ہے، آپ کے ہاں بھی کیا ہے؟ طلاق نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محل کے ساتھ یہاں پر سبب کا اتصال پایا نہ گیا۔ فرماتے ہیں وَبِدُونِ الْاِتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا۔ کیا مطلب؟ کہ شرط کے وجود کے پہلے، ہمارے ہاں کیونکہ شرط سبب کے اوپر نہ داخل ہے، شرط کس کے پر داخل ہے؟ شرط سبب کے اوپر داخل نہ ہے، تو گویا جب تک شرط نہ پائی جائے گی اس وقت تک سبب نہ پایا جائے گا۔ گویا وجود شرط کے پہلے، کس کے پہلے؟ وجود شرط کے پہلے یہاں پر وجود سبب نہ ہوا، تو عدم حکم جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ عدم سبب کی وجہ سے ہو رہا ہے، لا لعدم الشرط، یہاں عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اتصال بالمحل کے بغیر لا ينعقد سببا، وہ سبب ہی منعقد نہ ہوگا، سبب منعقد نہ ہوگا۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، اسی لیے اگر کسی شخص نے یوں قسم کھائی لا يطلق، طلاق نہیں دے گا، فَطَلَّقَ فَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالشَّرْطِ، تو اس نے طلاق کو شرط پر معلق کر دیا۔ کسی نے کیا قسم کھائی کہ طلاق نہیں دے گا، پھر اس کے بعد اس نے طلاق کو شرط کے اوپر کیا کر دیا؟ معلق کر دیا۔ فرماتے ہیں لا یحنس ما لم یوجد الشرط، یہ حانس نہیں ہوگا۔ قسم یہ نہ کھائی تھی میں طلاق نہیں دوں گا، قسم کیا کھائی تھی؟ میں طلاق نہیں دوں گا، اور اس نے طلاق کو شرط کے اوپر معلق کر دیا، تو کیا طلاق کو شرط پر معلق کر دینے کی وجہ سے یہ حانس ہو جائے گا؟ یہ حالف کہلائے گا؟ فرماتے ہیں کہ لا یحنس ما لم یوجد الشرط، تو یہ حانس نہ کہلائے گا جب تک کہ شرط نہ پائی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو چیز یعنی جو طلاق شرط کے اوپر معلق ہے لا ينعقد سببا، یہ سبب بن ہی نہیں سکتی ہے طلاق کا جب تک کہ اس کی شرط نہ پائی جائے۔ گویا وجود شرط سے پہلے وجود سبب یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ جب تک شرط نہ پائی جائے گی اس وقت تک یہاں پر وہ سبب معرض عدم میں ہے، وہ لاشے محض کے درجے میں ہے، گویا اس کا سرے سے وجود اور تحقق ہوا ہی نہیں، گویا اس نے انت تعلقن کہا ہی نہیں۔ تو اب ان دخلت الدار، کسی نے یہ قسم کھائی لا یطلق کہ وہ اپنی عورت کو طلاق نہیں دے گا، پھر اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالقن، تو محض فرماتے ہیں ان دخلت الدار فانت طالقن یہ کہنے سے حانس نہ ہوگا جب تک کہ دخول دار یعنی شرط نہ پائی جائے، اس لیے کہ جب تک شرط پائی نہیں جائے گی تو گویا اس وقت انت طالقن جو اس نے کہا تھا سبب نہ پایا گیا، جب سبب نہ پایا گیا تو گویا سرے سے گویا اس نے انت طالقن کہا ہی نہیں کہ وہ حانس ہو جائے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الْخِيَارَ دَاخِلٌ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ السَّبَبِ،
وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَحْنُسُ۔ یہ ہے یعنی امام شافعی کے استدلال کا ہم نے جو جواب دیا ہے کہ شرط صرف حکم کے اوپر وارد ہے، سبب پر نہیں۔ فرماتے ہیں یہ خیار شرط کے برخلاف ہے بیع کے اندر جو ہوتی ہے، لأن الخیار داخل علی الحکم دون السبب، اس لیے کہ بیع کے اندر خیار کی جو شرط ہوتی ہے، بعت علی انی خیار یا اشتریت علی انی خیار لی، فرماتے ہیں اس لیے کہ بیع کے اندر خیار شرط یہ حکم بیع کے اوپر داخل ہے، سبب کے اوپر داخل نہیں ہے۔ سبب یہاں پر کیا ہے؟ وہی بیع ہے، بعتوں اور اشتریتوں کے اوپر داخل نہیں، اس لیے کہ بیع جو ہوتی ہے لا يحتمل الخطر لأنه من قبيل الإثبات وهو غير محتمل للحظر لأنه يؤدي إلى القمار۔ اب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو خیار شرط ہے یہ بیع کے اندر وہ سبب کے اوپر داخل نہیں بلکہ کس کے اوپر؟ حکم کے اوپر داخل ہے۔ گویا کہ جب حکم کے اوپر داخل ہوا تو گویا انعقاد حکم سے وہ مانع ہوا مگر انعقاد سبب سے وہ مانع نہ ہوا۔ تو اب گویا وہاں پر بیع تو پا لی گئی مگر بیع کا جو حکم ہے افادہ ملک کرنا یہ اس وقت تک ثابت نہ ہوگا جبکہ خیار شرط کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ فرماتے ہیں خیار حکم کے اوپر داخل ہے، سبب کے اوپر داخل نہیں۔ اسی لیے اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی لا یبیع فباع بشرط الخیار یحنس، فرماتے ہیں حانس ہو جائے گا اس قسم کے اندر اگرچہ اس نے خیار کی شرط کے ساتھ بیع کی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر بیع کیا ہے؟ وہ متحقق ہے، اس لیے کہ خیار کی شرط یہاں پر بیع کے اوپر داخل نہیں ہے بلکہ بیع کا جو حکم ہے اس حکم کے اوپر نہ داخل ہے، تو گویا یہ انعقاد حکم سے مانے ہے مگر انعقاد بیع سے مانے نہیں ہے۔ اگر یہ خیار کی شرط جو ہے وہ حکمی بیع پر داخل نہ ہوتی بلکہ خود سبب کے اوپر جو کہ بیع و شرع ہے اس کے اوپر داخل ہوتی تو اس کو حانس نہیں ہونا چاہیے۔